صلوات. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صلوات. سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. صلوات. صلوات. میں کس کہوں غریب کہوں بے کس کہوں غریب کہوں بے نوا کہوں بے کس کہوں غریب کہوں بے نوا کہوں کعبہ کہوں جناب کہوں کعبہ کہوں جناب کہوں
اور کیا کہوں، کعبہ کہوں، جناب کہوں، اور کیا کہوں، مریم کہوں، بطول کہوں، مریم کہوں، بطول کہوں، حاجرہ کہوں، زینب کی راہ صبر میں بتلاؤ کیا کہوں، بے کس کہوں، غریب کہوں، بے کس کہوں، غریب کہوں، بے نوا کہوں، زینب کو راہ صبر میں بتلاؤ کیا کہوں، زینب کی راہ صبر میں بتلاؤ کیا کہوں، بے کس کہوں، غریب کہوں، بے نوا کہوں، زینب کی راہ صبر میں بتلاؤ کیا کہوں، صلوات۔ برآل نبی اولاد علی بآواز بلند صلوات۔ پتھر ہٹا کے لاش سے زینب نے دی صدا، کیا تم میرے حسین ہو، پتھر ہٹا کے لاش سے زینب نے دی صدا، کیا تم میرے حسین ہو، ہائے کیسے پڑے ہیں جسم کے ٹکڑے جدا جدا،
کیسے پڑے ہیں جسم کے ٹکڑے جدا جدا، کیا تم میرے حسین ہو؟ پتھر ہٹا کے لاش سے زینب نے دی صدا، کیا تم میرے حسین ہو؟ ہائے ہائے میرے غریب کا کیا حال کر دیا، ہائے ہائے میرے غریب کا کیا حال ہو گیا، گھوڑوں سے لاشا دشت میں پامال کر دیا، پہچانوں کس طرح سے، پہچانوں کس طرح سے، بدن سے ہے سر جدا، کیا تم میرے حسین ہو؟ پتھر ہٹا کے لاش سے زینب نے دی صدا، کیا تم میرے حسین ہو؟ پہچان لوں گی میں تمہیں آواز مجھ کو دو، دم توڑتے جو دیکھا ہے کڑیل جوان کو، ہے آنکھوں میں اب بہن کی، ہے آنکھوں میں اب بہن کی، اجالا نہیں رہا، کیا تم میرے حسین ہو؟ پتھر ہٹا کے لاش سے زینب نے دی صدا، کیا تم میرے حسین ہو؟ پہچاننا تمہارے لیے بھی کٹھن ہوا، دیکھا جو پہلی بار ہے زینب کو بیریدہ، آتی ہے شرم جلد، آتی ہے شرم جلد، بتا دو مجھے ذرا، کیا تم میرے حسین ہو؟ پتھر ہٹا کے لاش سے زینب نے دی صدا، کیا تم میرے حسین ہو؟ کرتا رہا ہے زیب حقی کوشش کہاں کہاں، خنجر پہ ہے کٹی ہوئی
گردن پہ بھی نشانیاں، کاٹا ہے کس طرح سے، کاٹا ہے کس طرح سے ستم گار نے گلا، کیا تم میرے حسین ہو، پتھر ہٹا کے لاش سے زینب نے دی صدا، کیا تم میرے حسین ہو، کیا لے گئے لوٹ کے سب کچھ یہ اشکیاں، تن پر بچا ہے ماں کا یہ کرتا سلا ہوا، نکلے تھے جب خیام سے، نکلے تھے جب خیام سے یہ حال تو نہ تھا، کیا تم میرے حسین ہو، پتھر ہٹا کے لاش سے زینب نے دی صدا، کیا تم میرے حسین ہو، ہائے دیکھو بندھی ہے ہاتھوں میں میرے بھی رسیاں، اب اور لو بہن کی نا غربت کا امتحان، کچھ تو جواب دو مجھے سغرا کا واسطہ، کیا تم میرے حسین ہو، پتھر ہٹا کے لاش سے زینب نے دی صدا، کیا تم میرے حسین ہو، وہ بھی تمہاری طرح سے زخمی نہ ہو کہیں، وہ بھی تمہاری طرح سے زخمی نہ ہو کہیں، دل کو میرے یہ لگتا ہے موجود ہے یہیں، آتی ہے ماں کے رونے کی، آتی ہے ماں کے رونے کی نزدیک سے صدا، کیا تم میرے حسین ہو، پتھر ہٹا کے لاش سے زینب نے دی صدا، کیا تم میرے حسین ہو، کیا تم میرے حسین ہو، صلوات بر محمد۔
وآل محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل Mu'mineen, tonight's Ruhani Majlis announcements. First Majlis has been sponsored by Kulsum Bhai Dhanji for the Saleh Sawab of Maruma Tasneem Bhai Dhanji, Marum Muhammad Hussain Bhai Dhanji, Dhanji family Marumins, Ramji family Marumins and Kul Marumins. Next Majlis is by the family of Al-Haj Ramzan Bhai Muhammad Ali Walji for the Saleh Sawab of Marum Ramzan Ali, Muhammad Ali Walji and Kul Marumins. The next Majlis is by the Warisos of Marum Muhammad Ali Haji Ismail and Marum Sultan Bhai Ibrahim Uka for the Saleh Sawab of Marum Muhammad Ali Bhai Haji Ismail, Marum Sultan Bhai Ibrahim Uka, Marum Al-Haj Ramzan Ali Muhammad Ali Walji, Maruma Maryam Bhai Muhammad Ali Walji, Maruma Shirin Bhai Muhammad Ali Walji and Kul Marumins. The next Majlis is sponsored by the family of Marum Sher Ali Bhai Rajab Ali Mawani for the Saleh Sawab of Marum Ramzan Ali Bhai Muhammad Ali Walji, Marum Sher Ali Bhai Rajab Ali Mawani, Maruma Kubra Bhai Sher Ali Mawani, Marum Hasnain Bhai Sher Ali Mawani, Marum Sultan Bhai Ibrahim Uka, Marum Muhammad Ali Bhai Haji Ismail and Kul Marumins. You humbly requested to recite Surah Fatiha for Kul Marumins. Al-Fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على خاتم النبيين وسيد المرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، لا سيما على الإمام المنتظر والحجة 12 ابن العسكري المنتظر، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم القرآن الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. صلوات. اللهم صل على محمد
First of all, allow me to extend my sincere condolences and tasliyah to all of you on this hazeen occasion of the shahadat of the daughter of Amir al-Mu'mineen, Zainab Kubra Saniya Zahra Zainab bint Ali, salawatullahi wa salamuhu alayha. And I consider it a great privilege bestowed upon me by Allah and the Masumin, and I'm immensely thankful to them that my first majlis over here after a very long time is with respect to the munasabat of the shahadat of the Bibi. And while we are over here commemorating the shahadat of Bibi Zainab, I'm also reminded of the fact that I had been asked to recite this majlis by Marhum Ramzan Bhai, and he had asked me to take up one majlis, probably a one-off majlis, which I told him for this shahadat. And so it becomes very appropriate that we also remember the marhum. And we've lost quite a few marhumin from the last time I recited. And it is but appropriate that in this night of shahadat of Bibi, we do the tawassul of Bibi and seek her shafa'at and intercession. And I will tell you why in the course of the majlis tonight, why we need to refer to her and seek her intercession for the maghfirat of all those who have gone, including Marhum Ramzan Bhai and all the marhumin of your families and my families and kul marhumin rahimallahu man qara al-Fatiha. Mind my throat, just ignore it because it might keep bringing up some irritation. We've got a lot of things to discuss tonight, and inshallah you will bear with me leaving out all the formalities that would normally be associated with the first majlis that I would be reciting after a very long time. We go straight into the into the discussion of the personality that we need to discuss. And what do you talk about this individual? And although today's majlis will be divided into English and Urdu, which will then eventually culminate with the Masaib in Urdu. लेकिन इस शख्सियत के सिलसिले में क्या कहना कि जब परवरदिगार आलम जो है वो इफ्तिखार करता है कि अली मेरा बंदा है, अली जो है वो इफ्तिखार करते हैं कि ज़ैनब मेरी बेटी है. And this itself is an immensely important point. That after Laylatul Mabit, Allah yubahi, He does mubahat in front of Malaika. Have a look at my servant Ali. Look what he's doing. None of you can do this, what he's doing. He's doing iftikhar ki Ali is my servant. And Ali is doing iftikhar ki Zainab is my daughter. It is this lady that we are going to talk about tonight, and there are quite a few points that I need to mention, and we'll need to move very quickly. You know, I recite quickly, so today will be a little more. Bear with me. A lot of important points that we need to highlight about this lady. See, these individuals that we talk about, the Ahlulbayt, just leave the Masumin aside, the technical Masumin, 14. This entire family is an Ajib family. We cannot fathom the Masumin, but you cannot even fathom members of the family. They're too deep, they're too profound. I'll give one example and move forward, just so that I can set up an introduction for the majalis. You know, regarding Hazrat Ali Akbar alayhi salam, salawatullahi wa salamu alayhi. We regard him as an individual who was one of the, कहता ना उर्दू में लिखता जिगर है, मौलाए Imam Husaini, son of Husain, and he got killed, and Imam was very upset, and Aina Ali, and all the Masaib. But we've not understood his rank, you know.
Imam is talking about him, and just one sentence, yeah, and you will know what we are talking about. When we say the Masumin are in an elite world, but even members of the family that we take as, okay, they are members of the family, and because of the son, and because being buried next to the father in the same grave, that's the rank. That's not the rank. Listen to this incident, this one sentence. Riwayat tell us when Janabi Ali Akbar salam went for the final Khudafizi before he was going for the battle for the final time. Because Imam said, go take permission from your aunt Zainab. So he goes inside. We are not in the Masa'ib. He goes inside. As he's coming out, the ladies are not allowing him to go. Akbar was the apple of the eye. They were not allowing. Imam Hussain sees it takes a long time. He comes inside and he says one sentence. He says, Di'anahu, leave him. Let him go. Don't hold him back. Di'anahu فَإِنَّهُ مَمْسُوسٌ فِي ذَاتِ اللَّهِ. Those who know Arabic, I can see some faces who know Arabic. إِنَّهُ مَمْسُوسٌ فِي ذَاتِ اللَّهِ. You know, mamsus means, in English, if I were to tell you, somebody who's possessed. You know, somebody who's possessed. Urdu mein agar dekho, majzoob. Zob ho chuke. Melted. It says, Innahu mamsusun fi dhatillah. This boy has dissolved in the love of God. Let him go. We understand the meaning of mamsus when you say somebody is possessed. This word possessed might not be the right word because it is used. Somebody is possessed by jinn. It says he's possessed by the love of God. Let him go. Don't hold him back. Somebody takes this sentence and goes to Ayatollah Bahauddini. Ayatollah Bahauddini was one of the Urafa of the time. About him it is said, Ayatollah al-Uzma Bahauddini, one of the greatest Urafas of our time. It says all Urafa, the Arifs, had a teacher. So Ayatollah Bahjat had Said Qadi Tabatabai. Allama Tabatabai had Said Qadi Tabatabai. You had Sheikh Haddad. You had Said Kashmiri. You had all these teachers who would inculcate students. But about Ayatollah Bahauddini, it is said he never had an Irfan teacher. He was taught by the Ma'sumin how to do Irfan. This Ayatollah Bahauddini, when somebody goes and says, Ya Sayyidi ma ma'ana hadil kalam, what is the meaning of this? That innahu mamsusun bidafi dhatillah. You know what he says? He said, I don't know. An Arif who's taught Irfan by the Ma'sumin says, I can't explain this verse. This sentence. You want explanation, go to Hussein and he will tell you what this means. Only Hussein will tell you what Ali Akbar is. This is a person we're talking about, Ali Akbar. Zainab is iftikhar Ali Akbar. Zainab is iftikhar Ali Akbar. Now in order to take you forward on this, I need to, this building up now, yeah? And I want to take you and start you from this ayat which is referred to as ayat wilayat. Chapter 5, Surah Ma'idah, verse number 55. You have one verse, chapter 33, ayat Tathir. This is chapter 5, ayah number 55. Surah Ma'idah, ayah number 55, ayah Bilaya. If I start, you will complete it. Innama waliyukumullah. Simple to remember, 555. Innama waliyukumullah. This is one of the strongest verses to prove the wilayat and the imamat of Amirul Mu'mineen, by the way. Innama waliyukumullah, the ayat says, your wali is Allah subhanahu wa ta'ala. Innama surely yaqinan tumhara wali parwardigar alam hai waliyukumullah. Wa rasuluhu Allah ka rasul tumhara wali hai. Walladina amanu, those who believe in you. Yuqimuna salah, they establish the prayers. Wa yutuna zakat, and they give zakat. Wa hum raki'un, in the state of ruku. Everybody knows this. मौला जो है वो रुकू की हालत में हाथ को जो है बढ़ाते साइल आता है ज़कात अंगूश के अनुमान से ले जाता है. This innama waliyukumullah, this wilayat that the ayat says, सबसे पहली विलायत तुम पर जो है, that is about Allah subhanahu wa ta'ala. The next in line in terms of wilayat, authority over you, is the Holy Prophet. The third wilayat is that of individuals who give ruku, who give zakat in the state of ruku. You know who gives zakat in the state of ruku. So now this is complete. This wilayat that Quran talks about is of two types. Years ago I had mentioned this. But memory is short, I'll just give a very brief introduction. Wilayat and authority that Allah has over us and the Ma'sumin are of two types. Given to them by God. Once He possesses, once He gives it to the others. One is wilayat al-tashri'i, in Shariat.
This wilayat authority is given by God to himself. I am your wali in Shariat, you have to obey me. ما خلقت الإنس والجن إلا الجن والإنس إلا ليعبدون. I have created you for my ibadat. This is my Shariat. These people, you have to do itaat of them. The Ahlulbayt, the Prophet and the Ahlulbayt. قُلْ إِنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي. If you love Allah, follow me, the Prophet says. This is in Shariat. The authority. The same thing that the Holy Prophet says in Ghadirahum. Alastu awla minkum min abikum min anfusikum. Do I not have more authority over you than you yourselves have over yourselves? Qalu bala. Everybody said yes. Everybody who? 120,000 people. Everybody says Qalu bala. Yes, yes, yes. You have more authority over us, our own selves, than we have over our own selves. It was then he says, Man kuntu mawlahu fahada aliyun mawla. On whomsoever I have this kind of authority, this Ali has that authority over you. So this is Shariat. You have to follow it. But this can be violated. This authority can be violated. Because Allah says, I am your Lord, you obey me, pray namaz subh. You don't pray namaz subh. Nothing happens in this world. वो आखिरत की बात मैं बात नहीं कर रहा, मैं दुनिया की बात कर रहा हूँ. In this world nothing happens. There when the Holy Prophet says, Man kuntu mawlahu fahada aliyun mawla. People came, bakhin yabna abi talib, laqad sirtak mu'minan mawla li kulli mu'minin wa mu'minatin. Bakhin Mubarakis, Ya Rasul, Yabna Abi Talib. You've become Mawla of Kul Mu'min and Mu'mina. But these very people then, you know what happened. So this Wilayat al-Tashri'i has the ability to be violated. Then the Akhirat will take care of that. In dunya it can be violated. How many times God tells us, don't sin? Do we sin? Of course we sin. How many times we've been told, Baba Jan, get up in the night and pray. ركعتان في جوف الليل أحب إلى الله من عبادة 40 سنة. Allah says, Riwayat says, Masumin tell us 2 rakat namaz in the darkness of the night in the eyes of Allah is more important than 40 years of worship. We keep sleeping. 2 rakat namaz. ركعتان في جوف الليل أحب إلى الله من عبادة 40 سنة. 40 years ibadat, God says 2 rakat namaz in the darkness of the night. Darkness of the night means when? Means few minutes before namaz subh, get up, Baba, 2 rakat namaz padhne ki baat hai, 40 saal ki ibadat se behtar. This is tashri. Allah says, I'm giving this to you, this is my order. He said, we don't want it. Mustahabi want to sleep. I asleep. No problem. 40 years ibadat, 2 rakat, 5 minutes. Anyway. Then you've got wilayat, which is takwiniya. This is called at-tasarruf al-kawn wal-makan. Kawn wal-makan means authority over the entire universe, over the laws of the universe, over the elements of nature, over everything that Allah has created in the cosmos, on the earth, above the earth, under the earth. This is called wilayat al-takwiniya. This is that wilayat al-takwiniya which Allah gives. He is qadirul al-itlaq. Inna Allah ala kulli shay'in qadir. But then he's given that authority, portion of that authority to his anbiya, to his awliya, and to salih al-mu'mineen, to certain mu'mineen. Give you some examples from the Quran so that you understand where I'm taking you. I'm going very quickly because the discussion is Bibi Zainab, but I need to build this platform. Otherwise you will not appreciate who Zainab is. Not that we can understand who Zainab is. So this is given to his anbiya. I'll pick up some instance from the Quran very quickly and then we move. You take a stick, go to the sea, hit it up to the day of judgment, nothing will happen. Musa takes the stick with that wilayat al-takwiniya, he hits it into the water splits apart. This is wilayat al-takwiniya. I keep hitting it up to the day of judgment, nothing happens. Musa takes stick, hits it once, he parts the seas. Why? He's got tasarruf, he's got control over kawn wa makan, over cosmos, on the earth, below the earth, above the water, under the water. His authority rules. He hits it into the water, decides the water needs to split, the water splits bi-idhnillah. People come to Hazrat Saleh, you are the Prophet of God. You say, yes, I am the Prophet of God. I'abudullah ma ara lakum min ilahin ghayrahu. I don't see anybody else as your Lord except Allah. Worship Him. Prove it. So what do you want? We want you to bring out a camel from the depths of a rock. He says, I come on, let's go. Goes there, points it to the rock splits, the she camel comes out.
You and I can go stand near the Andes mountains, the Rocky Mountains, the Himalayas up to the Day of Judgment, nothing happens. He uses his tasarruf. He uses his wilayat al-taqwiniya to split the mountain and the she-camel comes out with a child. This is called wilayat al-taqwiniya. This also replicates, is there with the time of the Holy Prophet. وَانشَقَّ الْقَمَرُ. Quran says, and you know the time when the moon split. Everybody knows what happened, the splitting of the moon, yeah? Shaqqul Qamar. What happened? The Quraysh comes to the Prophet. You say you're the Prophet of God. He says, yes, prove it. What do you want me to prove? You tell me. So you can see that moon, we want to split it. We'll split it for you. When? Says, I will do it at a time of when it becomes so blatantly obvious to you. Riwayat tells us, Nime Mahe Rabiul Awwal. The 15th, the 14th and the 15th of Rabiul Awwal. This is taking place in the month of Rabiul Awwal. So everybody gathers in Masjid al-Haram. Says, what do you want me to do? Says, I want you to split this. Riwayat says, the Prophet lifts up his index finger, points to the moon. I am your master, given to me the authority by Allah subhanahu wa ta'ala. I command you to split. I'm translating this, yeah? Riwayat tells us the moon splits. All of you know about it. Riwayat tells the moon splits into two. Then after some time, the Prophet makes the ishara, it joins again. Says, hi, and I've done this, now accept. Do bayat with my hands. He says, no, this could be sorcery. So now what do you want me to do? He says, no, we don't want you to do anything. We know a caravan of Abu Sufyan is a trade caravan led by Abu Sufyan is on its way to Makkah right now. It's in the periphery, we've come to know. Let us wait for him to come. If he accepts and he says, I have seen the splitting of the moon, we will accept it. So they wait. Abu Sufyan comes, they run to him. Did you see something? He says, yes, ajab thing we saw. He says, what happened? He says, that night, it was 15th night, we were pitching our tents, we were outside having barbecue, whatever, shisha, whatever you call it. Suddenly we saw the moon split into two. It stayed split for some time, then he joined again. Prophet says, now believe this is still magic. Whatever happens, we are not worried about it. That finger I'm talking. That finger when it points, that wilayat al-taqwiniya, that tasarruf, their authority over kaun wa makan, universe and cosmos comes into play. Then there is no element of nature that cannot be subjugated by that one index finger of this wali khuda. You with me? Raddu Shams, the return of the sun. All of you know what. The Prophet's head is in Ali's lap. Time goes. Namaz al-Dhuhr, Namaz al-Asr, we are not concerned. One namaz, we are not concerned. The fazilat time gone, we are not concerned. Whether it was qadha, we are not concerned. We are not concerned with what the issue was. We are concerned with Raddu Shams, the return of the Shams. By the way, this has taken place 2 times, not once. On 2 occasions, one at the time of the Prophet, one after the death of the Prophet, shahadat of the Prophet. Twice Ali returned the sun. What happens? Whatever happens, namaz needs to be prayed. He says, now what do we do, Ali? Ali says, okay, we'll have to sort it out. That same index finger with the wali of Khuda comes into play. Points to the sun, come back because I need to pray. The sun comes back. Why? Because that index finger uses the tasarruf given to him by God over kaun wa makan. The cosmos gets subjugated by this one index finger of the wali Khuda who's been given wilayat al-taqwiniya. You understood that? You understood that? Now I want to take you back to where, I want to take you to Bibi Zainab. I want to take you to Bibi Zainab. When Bibi was born, and understand this, we are talking about a personality who's come forth from a womb that had housed Husaini ibn Ali. This lady has been delivered into this world from an ensconce that has housed Husain and Hassan, Sayyiday Shabab Ahlul Jannah. The 2 individuals that riwayat tell us Bihisht and paradise is mushtaq of receiving them, because these 2 are going to be the leaders of the youths within me. These 2 individuals have been housed in a womb that you recite every Shab-e Juma. Ashhadu annaka kunta nuran fil aslab al-shamikha wal arham al-mutahhara in ziyarat warith. You keep saying every Shab-e Juma, I bear witness you have been nur in the lofty loins and in pak and mutahhar wombs.
These wombs that go from Fatima to Khadija to XYZ to XYZ to XYZ, which the riwayat says is a sequence of mutahhar wombs. The Pak wombs, the same womb that brought Hussein has brought Zainab Kubra. So this is the personality we are talking about. Now, this wilayat that God has given to the Holy Prophet, this can only be given by Allah subhanahu wa ta'ala. Why? Because Quran says, بِيَدَهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ, Surah Yasin. In his hands lies the power of the entire universe. This is that maqam which again Surah Yasin says, كُن فَيَكُونَ إِنَّمَا أَمْرَهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونَ. He says, kun, and it becomes. This is given to certain individuals who are his awliya, who are close to him. And this authority is the strongest. Now look where I'm leading to. This authority, this wilayat takwiniya is strongest in the Holy Prophet. Because Afdalul Khalq, the best of the Khalq, Awwalul Khalq, the best individual created, the best creation of God, given to the Prophet. And those who are like the Prophet. Who are like the Prophet? I am Mubahala. قُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ. Who came as the nafs of the Prophet? Ali ibn Abi Talib. So this wilayat takwiniya is now the strongest in the Prophet and those who are the nafs of the Prophet, that is Amirul Mu'mineen. Is it only Amirul Mu'mineen? No. Then who else? There are certain other members. From where do you know there are certain other members? Because those members are like the Holy Prophet. Says who? Says the Prophet himself. When? He says, Awwalana Muhammad wa awsatuna Muhammad wa akharuna Muhammad kulluna Muhammad. The first is Muhammad, the second is Muhammad, the third is Muhammad, the fourth is Muhammad, the 14th is Muhammad. All of these are like me. And the like me means the authority, the strongest wilayat takwiniya given to me is given to them. You understood this? Park this. These are small modules I'm giving you, which I will then interconnect at the end. Come back to the wilayat of Bibi Zainab. Riwayat tell us whenever, I understand she's come out from the same womb as Hassan and Hussein. So they are being dealt with in the same manner by the Holy Prophet as he would deal with Hassan and Hussein. जिस तरह रसूल खुदा जो है इमाम हसन और इमाम हुसैन के साथ रफ्तार करते थे, उसी तरह रफ्तार और गुफ्तार जो है जनाब ज़ैनब के सिलसिले में. How? Riwayat tell us, whenever he would go to the house of Fatima al-Zahra, salawatullahi wa salamuhu alayha, he would take the children, he would put his tongue inside the mouth of the children, he would let them suck for some time, and then he would pull out his tongue. And then when he was going out, he would warn Fatima, खबरदार अब जो है इन बच्चों को कोई गज़ा ना देना, क्योंकि रिसालत की गज़ा जो है इनके दहान में जा चुकी. Now don't give them any food of this world, because the food of risalat has gone into their mouth. And she would not feed them. Hassan, Hussein have gained nutrition from the saliva which is miraculous of the Holy Prophet. The same saliva put on the eyes of Ali ibn Abi Talib in the day of Khandaq. Remember? He was having pain. Then the Prophet took out his saliva, put it on his eyes. The Holy Prophet, after having done that, Ali says, Wallahi, by the Lord who holds my life in his hands. After that time, I never had problems in my eyes. The same saliva is now feeding Imam Hassan and Imam Hussein. Is that it? No, because this lady's come out from the same womb. Rawat says exactly what the Holy Prophet did with Imam Hassan and Imam Hussein, he did with Bibi Zainab. He would take her, ask her to open her mouth, put his tongue inside, feed her and tell Fatima, don't feed this girl anything, because I've fed her with the fruits, with the nutrition of risalat. Now why am I taking you all of this? I'm taking you to that finger of authority. That finger of wilayat takwiniya. Karbala finishes. The entire entourage are now Sabaya, Ahlulbayt taken to Kufa. This lady now has seen things that the world can only think. They can never experience this like again.
At the time of Hazrat Burujardi, riwayat tell us, the tradition tell us, there was a jinn by the name of Za'far jinn, who was alive, who was present at the time of Imam Hussain in Karbala. And he would go to Imam Hussain and say, I can help you with all my army. Imam says, I don't need your help. My finger is enough. What you will help? He stayed alive till the time of Ayatollah Burujardi. In the time of Ayatollah Burujardi, he passed away. And whenever he would sit in majlises like this, and he would hear the masahib, he would weep. And he says, Saddaqta, you're saying right, but there is one problem. Whenever he would hear somebody recite the masahib, he says, I know what you're saying, Saddaqta, you are saying the truth, but the reality is far more anguishing than what you can mention. I've seen it with my eyes. जो तुम बयान करो सही बयान कर रहे हो, लेकिन मंजर जो है इससे कहीं ज्यादा दिल खराश, तुम बयान ही नहीं कर सकते. मैं तो खुद आंखों देखा हाल जानता हूं. I've seen it myself. So now when you have this, Bibi has seen all this. Her whole family wiped out. Khandan jo hai tabah ho chuka. In front of him, Husain has been killed. Head has been severed. Sham-e-Ghariba has taken place. Wama adraka ma Sham-e-Ghariba. You want to know what Sham-e-Ghariba is? Listen to what is happening now. She has seen the whole family killed. Abbas killed. Ali Akbar killed. Auna Muhammad killed. Everybody killed. Husain killed. What has happened afterwards is even worse. The hijab being taken, Sakina being hit, tents being plundered, Sajjad being captured, all these things. Understand what the status of Bibi Zainab now. Her whole family is broken apart. You want to know what happens when one person dies? Ask those whose bereavement has taken place recently. They will tell you that life is turned upside down. One person gone. Here the entire family of Zainab is gone. Khandan tabah ho chuka. I've still not come to the masahib, yeah? Khandan tabah ho chuka. बच्चे मारे जा चुके, भाई का कत्ल हो चुका, इतनी बेरहमी से कत्ल हो चुका. The head is severed, plundered, children beaten, kids killed. This is the state. You want to know what the state is? Ayatollah Hadi al-Khurasani, he was a Ayatollah in Najaf, on the mimbar in Najaf Ashraf of the city of Amir al-Mu'mineen alayhi salam. He's gone onto the mimbar and said, you know what? He says, I've seen hadith from Imam Sajjad alayhi salam. You hear that hadith, your heart wants to bleed. Your heart wants to bleed. You know what he said? He says, I've seen with my eyes a tradition of Imam Sajjad. This is a mujtahid who's saying from the mimbar in the city of Amir al-Mu'mineen. He's saying Imam Sajjad says in the morning of Ashura, Ammati, my aunt Zainab, had hair that was black. Sham-e-Ghariba, all hair had turned white. एक दिन के अंदर तमाम बाल जो है बीबी के सियाह से सफेद हो चुके. ये एक मुज्तहिद मिंबर अमीर उल मोमिनीन के शहर से बयान फरमाते हैं. मसाइब आपको देखना है. आप जियारत आज पढ़िएगा बीबी ज़ैनब की. अस्सलामु अलैका अय्यतुहा साहिबतुल मुसीबतिल औज़मा. ए मलिका के जो साहिब मुसीबत औज़मा है, ये मुसीबत औज़मा जब होता है ना, तब एक दिन की मुद्दत में बाल सियाह से सफेद हो जाते हैं. अब ये जो आई है, she's come now into the bazaar of Kufa. She's come into the bazaar of Kufa. Now she wants to address the people. People are not allowing her to address her. And this is not, we're talking about 50, 60 people. There are thousands of people in Kufa at that time. This is not 10,000 people of Medina in 11 Hijri. This is 61 Hijri. Thousands of people in Kufa with thousands of animals. What is the situation over there? You know, drums are being beaten in celebrations. The ladies are doing walwala. You know what walwala is? They do these things. The ladies, the Arabs, they've got in celebrations. औरतें वलवला कर रही, मर्दे जो है वो ढोलों को पीटा जा रहा है. Children are shouting. The animals are making noise.
The bells under the necks of the camels and horses, because of their movement, is moving. And there are thousands of people, and Zainab wants to talk, she cannot talk. Zainab wants to address them, of telling them what you've done, she cannot talk. This is that same lady who has nourished by the tongue of the Prophet, just as Amirul Mu'minin, just as Imam Hassan and Imam Hussain. She comes from the same family that finger changes the world. Riwayat tell us in this state she's looking. She's seen what she's seen. One day black hair becomes white. She's coming over here. The situation is hostile. Nobody wants to listen to her. Celebrations going on. Drums are being beaten. Children are enjoying. Animals are making noise. Even the bells in the necks of the animals are moving around and making a noise. No way Zainab can talk. It is at that time that finger of Wilayat al-Takwiniya comes up again. Riwayat tell us, Ravi tells, she says, فَقَدْ أَوْمَعَتْ إِلَى النَّاسِ. She pointed to the people and ansetu. She didn't say anything. This is that maqam of kun fayakun. In kun fayakun maqam, it is said, God does not need to say kun for yakun to take place. He does not need to say be and it becomes. His irada becomes that kun. His thinking becomes that kun. His mindset becomes the kun. He doesn't have to say kun for the thing to become. Bibi Zainab points for awma'at biyadiha. She pointed with her finger ila nas, to the people, and ansetu. She just made the niyat, keep quiet. Rawat says fartaddatil anfas wa sakanatil adras. When you breathe, you make a sound, yeah. Riwayat says the sound of breathing stopped in the minds, in the noses, in the nostrils of people. Was sakanatil ajras. All the people who were doing walwala had to stop. The bells that were ringing were stood up. The bells could not ring because the amr of a wali with wali wilayat al-takwiniya has come into force. Everybody stops, even the breathing sound is not heard. 3 mu'jizat Bibi did at that time. When she pointed out, she didn't even say ansetu, keep quiet. The irada takwiniya forced them to keep quiet. So first mu'jiza, all the sound stopped. Now she's able to speak. But there are thousands of people. If you go to Qabristan when a dafan is taking place, and Ishtiyaq Bhai is there to corroborate this, when there's a large gathering, when Mullah Sahib or whoever is reciting talqeen, that talqeen is not heard by the last person standing near the cars where the cars are parked. And you have 100 people, 150 people, 200 at the most. This is thousands of people. Fatima's daughter needs to convey her message to all of them. This is not 100 people. This is not somebody standing near the grave so that the person standing near the car cannot hear. She has to make sure everybody hears. This is 100 and 150 people. That is thousands of people. Riwayat says when she pointed out, everybody became silent. The second mu'jiza by the Wilayat al-Takwiniya, when she started to speak, a lady is speaking. The last person, probably hundreds of meters away, were able to hear her as clearly as the first person next to her. This is Wilayat al-Takwiniya. You subjugate every element of nature within you. The radio waves, the sound waves are a limited distance they travel for a person to hear. She overcome the radio waves limitations so that people who are probably a kilometer from her could hear her as clearly as the person standing next to her. This is Wilayat al-Takwiniya, the authority over the elements of nature by the Wali of God. Third thing, she had to make an impact. She is Zainab. She is a lady. But everybody, every riwayat says when she began speaking in Kufa, she spoke in the lahja of Ali ibn Abi Talib, the tone of Ali ibn Abi Talib, the dialect of Ali ibn Abi Talib. Pick up a riwayat and tell me that when she would talk in her house, she would talk like Ali. The only riwayat that tell you is when she is giving her khutbah, that voice came out as voice of Ali. That was the tasarruf of a waliya khuda. She used the lahja of Ali to speak to make maximum impact.
3 mu'jiza in one time by this wali of God. And then she starts. But over here I will just pause, because the entire discussion was for one sentence. All this I'm taking you is for one sentence. Sentence by Imam Zainul Abidin alayhi salam. But you know what? Do you have any idea, does it ever strike you that a lady with this sort of a power, why didn't she use this in Karbala? 30,000 people? No. Not 30,000 people. Ibn Ziyad had amassed 100,000 people. 30,000 was sent in Karbala, yes. But he had a reserve force of 70,000. He knew he was dealing with somebody like Abbas ibn Ali. He was dealing with Husain, the son of Fatima. He said, 30,000, I'm not satisfied. He had sent a delegation of 100,000. 30,000 was in Karbala. 70,000 was a reserve force placed at a place called Khan an-Nus. Khan an-Nus, even now today, is a locality between Karbala and Najaf. And it's called Khan in Arabic, in Urdu, in Persian it is Mehman Sara. In our term we say Musafir Khana. It was a locality where there was a resting place, Musafir Khana, for people traveling from Karbala to Najaf to Karbala. And it was called Khanun Nus. Nus means half. It was exactly at the center between Karbala and Najaf. Even now this is a locality. Part of it overlooks Karbala, part of it overlooks Najaf. At Khanun Nus he had 70,000 people stationed. In case something goes wrong with those 30,000, I can call this reserve force. You think she couldn't have taken this apart? But there was a reason she did not do it. Why? Because of one sentence that Imam Sajjad says. Where? In Kufa. And my entire discussion is about this, to understand who this lady is. Or ye jo hai na, because Bibi Zainab knew something at that point in Karbala. Bibi जानती थी कुछ चीज ऐसी चीजें कि जिसकी वजह से वो विलायत तकवीनिया का तसर्रुफ नहीं कर सकती थी उस वक्त. कुछ इल्म था. ये खानदान को खुदा ने ऐसा इल्म दिया है, और यजीद खुद जानता था ये इल्म के सिलसिले में कि ये अहले बैत के पास ऐसा इल्म है कि किसी और के पास नहीं है. खुद एतराफ करता है. कब? दरबार शाम में. कब? जब असीरों का काफिला दरबार शाम पहुंचा, उस वक्त जो है वो खबीस खतीब जो है वो बेहुरमती करता है अहले बैत, खानदान अहले बैत की. एक मरतबा मौला सज्जाद जो है वो नाराज होते हैं. वही हका वही लिखा, लानत तो तुझ पर खुदा की, तूने खुदा का गज़ब मखलूक की रज़ायत के उन्वान से खरीदा है. फिर जो है वो इमाम सज्जाद यजीद से कहते इज़्न ली अन अस्अदल मिंबर, ए यजीद मुझे इजाज़त दे मैं मिंबर पर चढ़कर मैं भी कुछ बयान करूं, मैं भी कुछ बयान करूं. एक मरतबा अली का यजीद कहता है नहीं, इजाज़त नहीं है. अफराद जो बैठे थे ना कहते यजीद दे दे परमिशन, मसला क्या है, पूरे खानदान को तबाह कर लिया. अब दस्ते कुदरत में है तेरे, सुबाया है, असीर है, कैप्टिव्स है, सब बच्चे हैं उनके, बीबियां हैं और ये एक मर्द है, दे दे इजाजत. कहता तुम नहीं जानते ये कौन है, इन्नहु मिन अहले बैतिन, ये अहले बैत का फर्द है. कद ज़ुक्कू इल्म ज़क्का, ये वो खानदान है कि जिसको इल्म जो है वो खिलाया गया है. ये ज़ुक्कू का मतलब क्या पता है आपको? एक परिंदा जब कोई खाना अपने चोंच में लेता है और फिर अपने घोंसले में जाता है और अपने बच्चों को जो है वो खिलाता है, उसको कहता है ज़क्का. यजीद कहता है ये ऐसा खानदान है कि खुदा ने इनके मुंह में इल्म को खिलाया है. ये अगर जो मिंबर पे चढ़ेगा तो मुझे रुसवा करे बगैर उतरेगा नहीं. खुद जानते थे, यजीद खुद जानता था ये अजमत. और यही चीज बीबी को जानती थी. बीबी इस इल्म से था. क्यों? क्योंकि कुछ इल्म ऐसे होता है कि जो इंसान इक्तिसाब हासिल कर सकता है. आयतुल्लाह मकारिम शिराजी 24 साल में मुज्तहिद बने, 60-64 साल में मर्जा बने. इतने साल तदरीस और दर्स और तदरीस की, आमूख तन लिया, कुछ सीखा, कुछ पढ़ा, कुछ लर्न किया, तब जाके मुज्तहिद बने. इसको कहते इल्म कसबी. यू अक्वायर दिस नॉलेज, हासिल किया जाता है. कुछ इल्म हासिल नहीं होता, बख्शा जाता है, दिया जाता है. वो हजरत खिज़र का वाकया नहीं सुना आपने?
عبد من عبادنا علمناہ من لدنا علما، ہم نے ہمارے طرف سے خود کے طرف سے خضر کو علم دیا، سیکھنے کی ضرورت نہ تھی خضر کو۔ موسیٰ نہ سمجھو تم سب سے عالم ہو، کچھ ایسے افراد ہیں کہ جن کو ہم نے علم اپنی طرف سے دیا ہے، اس کا مقایسہ اور مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ یہ سمجھ چکے؟ علم دو قسم کا ہوتا ہے، ایک اکتسابی آپ خود حاصل کرے پڑھ کر، ایک موہبتی گفٹ دیا جاتا ہے خدا کی طرف سے۔ سمجھ چکے یہ؟ اب ایک مثال، اب چونکہ جو ہے وہ حضرت خضر کا واقعہ آ گیا، وہ تو خضر کا واقعہ آپ سنے سورہ کہف میں، تفسیر نے بھی ہم نے جو ہے تقریباً دو سال ظاہراً جو ہے وہ ماہ رمضان میں ہم نے کی تھیاں۔ آپ نے سنا واقعہ، سب جانتے ہیں، موسیٰ خضر کے ساتھ ہوئے، پھر ایک واقعہ ہوا برداشت نہ کر سکے، دوسرا واقعہ ہوا برداشت نہ کر سکے، تیسرا واقعہ ہوا برداشت نہ کر سکے، ھذا فراق بینی و بینی و بینک، اب جو ہے تم الگ ہو جا، ہمارا راستہ الگ ہے، خضر کہتے ہیں۔ بتایا، توجیہات بتائی، ریزن بتایا میں نے کیوں یہ کام کیا، لیکن کہے بس اب تمہارا میں صبر نہیں ہے، اب تم میرے ساتھ نہیں آ سکتے، اب تمہارا راستہ الگ، ہمارا راستہ الگ۔ صحیح ہو گئی؟ اب وہ الگ ہونے ہی جا رہے تھے کہ ایک واقعہ، آپ سن لیجیے، لطف آئے گا آپ کو، اور 5-10 منٹ جو ہے وہ زیادہ ہوگی تو وہ 2.5 سال کی کسر تو نکالنی ہے نا ہمیں، مرحومین کو بھی ثواب دینا ہے۔ 10 منٹ زیادہ سنیں گا تو آپ کے مرحومین آپ کو جو ہے ثواب دیں گے، انشاءاللہ دعا کریں گے برزخ میں۔ صحیح ہے نا؟ جب یہ مسئلہ پیش آئے، جب حضرت خضر نے کہا موسیٰ آپ اپنے راستے، ہم اپنے راستے، بس علیحدہ ہونے ہی والے تھے کہ ایک مرتبہ ایک واقعہ پیش آیا۔ ایک مرتبہ کیا دیکھا کہ ایک پرندہ جو ہے اڑتا ہوا آ رہا ہے، یہ دریا کے کنارے ابھی اڑتا ہوا آ رہا ہے۔ ایک مرتبہ جو ہے وہ پرندہ جو ہے وہ دریا میں جاتا ہے، اپنی چونچ میں کچھ پانی کو پیتا ہے، کچھ پانی جو ہے چونچ میں رکھتا ہے، کچھ پانی پیٹ میں رکھتا ہے، اب اڑتا ہوا آتا ہے۔ ایک مرتبہ شمال کی طرف جاتا ہے، وہاں ایک قطرے کو جو ہے وہ گراتا ہے، پھر جو ہے وہ جنوب کی طرف آتا ہے، ساؤتھ کی طرف آتا ہے، ایک قطرہ گراتا ہے، پھر ایک ایسٹ میں جاتا ہے، ایک قطرہ گراتا ہے، دو ویسٹ میں جاتا ہے، ایک قطرہ گراتا ہے، پھر اڑ کے چلا جاتا ہے۔ حضرت خضر نے دیکھا ایک مرتبہ دنگ رہ گئے، دنگ تو کیا، فلابر گاسٹڈ کیا، ایک مرتبہ اوورویلمڈ، I can't find the right word، ایک مرتبہ دیکھتے رہ گئے۔ حضرت موسیٰ سے کہتے یا نبی اللہ آپ نے دیکھا کچھ؟ کہاں دیکھا، کیا دیکھا؟ پرندہ آیا، پانی لیا، یہاں ڈالا، وہاں ڈالا، وہاں ڈالا، ایک قطرہ یہاں ڈالا، اڑ کر چلا گیا۔ کہتے نبی موسیٰ یہ پرندہ نہیں تھا۔ پرندہ نہیں تھا تو کون تھا؟ کہتے یہ فرشتہ تھا جو خدا نے بھیجا تھا۔ فرشتہ تھا؟ ہاں فرشتہ تھا۔ کہتے مقصد کیا تھا؟ وہ اس کو ایک قطرہ وہاں ڈالنا، یہاں ڈالنا، یہاں ڈالنا، وہاں ڈالنا۔ کہتے وہ ہم دونوں کو سمجھانے آیا تھا اللہ کی طرف سے۔ سنیے گا، یہ وہ اللہ کی طرف سے فرشتہ پرندہ بن کے آیا تھا تمہیں اور مجھے سمجھانے کے لیے کہ اے موسیٰ تم اولو العزم نبی ہو، اے خضر تم کو ہم نے اپنے طرف سے علم دیا، لیکن یاد رکھنا مغرور نہ ہونا، کیونکہ تمہارا علم ایک ایسی قوم آنے والی ہے، ایک ایسے اہل بیت آنے والے ہیں، آخری زمان کے نبی کی اہل بیت، کہ ان کے سامنے تمہارا علم ان قطروں کے برابر ہے۔ غرور نہ کرنا خضر کہ تمہارا علم موسیٰ سے بڑھ کر ہے، کیونکہ تمہارا علم اس اہل بیت کے نسبت قطرہ ہے آب کا اس دریا کے نسبت۔ آپ سمجھ رہے میری بات؟ اب چلیے آگے چلیے، تو معترضہ جو ہے جملہ بیان کر دیا۔ ایک مرتبہ جو ہے بات یہاں تک پہنچی تھی کہ جناب زینب کے پاس ولایت تکوینیہ ہونے کے باوجود کربلا میں استعمال کیوں نہ کیا انہوں نے؟ اگر ایک ارادے سے ہزاروں لوگوں کے نفس کو بند کر سکتی ہیں، اسوات کو بند کر سکتی ہے، ارے گھنٹیاں کو جو ہے اپنی جگہ پر رکے دا سکتی ہے، تو پھر 30,000 کے لشکر کے سامنے حسین اپنے ماجایا کی حفاظت ولایت تکوینیہ سے کیوں نہ کی؟ وہاں سے بات نکلی علم لدنی کی کہ پروردگار عالم کے پاس سے کچھ ایسے موہبت گفٹڈ علم ہوتے ہیں۔ وہ ثابت کرنا چاہتا ہوں بی بی کے نسبت کہ بی بی کچھ جانتی تھیں جس کی وجہ سے ولایت تکوینیہ کا وہاں استعمال نہ کیا۔ اب کیا جانتی تھی؟ اگر جو دیکھنا ہے ایسے پتہ نہ چلے گا۔ ایک جملہ
دو تین جملے بی بی کے ایک مقام پہ ایسے ہے کہ پتا چلتا ہے بی بی کچھ جانتی تھی کہ جو علم فقط اہل بیت اور خدا کے طرف سے حاصل ہو سکتا ہے. کب کی بات ہے؟ آپ نے سنا جب شہید ہو چکے خاندان اہل بیت شہید ہو چکے. ایک مرتبہ جو ہے 11 محرم کو ظہر کے بعد حکم ہوا کوچ کرنا ہے کوفے کی طرف. سب کو بٹھایا گیا. ایک مرتبہ عمر سعد کی طرف سے جو ہے حکم آیا لے چلو کوفہ کی طرف، مگر خبردار عام راستے سے نہ لے جانا، کربلا سے تمام شہداء کی لاشوں کے درمیان سے ان کو گزارتے ہوئے لے جانا. دیکھیں انسان کی شقاوت کتنی ہوتی ہے. ایک مرتبہ کسی سے عداوت ختم کر دو، مت شہید ہو چکے نا، قتل کر چکے نا، دل میں سکون ہو جانا چاہیے. لیکن نہیں، وہ جو ہے دل کی دھڑاس ابھی تک ختم نہیں ہوئی. ہم جتنی اذیت پہنچا سکے پہنچائیں. شہید تو کر چکے، رو تو لے چکے، سویرے سے شام تک ایک دن میں جو ہے بال سفید سیاہ سے سفید ہو چکے، لیکن دل میں سکون نہیں، اور تکلیف دینی ہے. اب لے جایا جا رہا ہے. اس وقت جب امام حسین کی لاشیں پر جو ہے امام سجاد پہنچے تو آپ کو پتا ہے ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ امام کی روح جسم سے نکل رہی. کتاب سنیں، امام دیکھ رہے کہ میرا بابا بے سر کا لاشا پڑا ہے، بے گور و کفن پڑا ہے، کوئی جو ہے وہ حمایت کرنے والا نہیں، کوئی دفن کرنے والا نہیں، کوئی کفن دینے والا نہیں. میں ہوں مگر کچھ کر نہیں سکتا. بہت گران گزرا ان پر. ایسا لگ رہا تھا کہ جسم سے روح پرواز کرنے والی ہے. وہاں جناب زینب نے دیکھا ایک مرتبہ آگے بڑھتی ہے، مارا کیا یہ کیا میں دیکھ رہی ہوں، اے سجاد ایسا لگ رہا ہے تمہاری روح تمہارے جسم سے پرواز کرنے والی ہے. امام سجاد کہتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں میرے بابا کی حالت دیکھو امی، اے میری پھوپھی جان دیکھیے میں کچھ کر نہیں سکتا، مریض ہوں، قید کی حالت میں ہوں، نحیف ہوں، بابا کے پاس جا کر ایک بوسہ کٹی ہوئی رگوں پر دے نہیں سکتا. اس وقت بی بی کے جملے ہے، بہار الانوار میں ہے اور متعدد کتاب میں ہے. یہ ظاہراً جو ہے وہ کامل الزیارات میں بھی جو ہے ابن کولویہ نے نقل کیا. بی بی نے کیا کہا؟ کہتے اے بیٹے سنو، میں کچھ چیز دیکھ رہی ہوں. نہیں کہا کہ میں کوئی چیز دیکھ رہی ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے. وہ امامت کا منزل ہے، امامت کی منزل ہے. یہ خود اپنی علم کا نمایاں بتا رہی ہمیں. کہتے بیٹا میں ایسی چیز دیکھ رہی ہوں، فکر نہ کر. آج تیرا باپ جو ہے وہ لاوارث ہے، مگر میں ایک زمانہ دیکھ رہی ہوں، یہاں ایک شہر بنے گا، آباد ہوگا، لوگ رہنے آئیں گے، دور دراز سے تیرے بابا کی زیارت کے لیے آئیں گے، تو فکر نہ کرنا. آج 2023 میں 21 ملین کا آمار جو ہے حضرت عباس کے حرم سے نکلا کہ 21 ملین افراد جو ہے امام حسین کی زیارت کیا ہے. 1400 سال پہلے پیشن گوئی جناب زینب نے کی. یہ علم کہاں سے آیا؟ یہ علم لدنی ہے کہ خداوند متعال نے دیا ہوں. اب جب یہ خطبہ دیا کوفہ میں، اب دائیں خطبے کی طرف، جب خطبہ دیا کوفہ میں، ایسا غرار خطبہ، ایسا قاطع خطبہ، ایک مرتبہ پورا مرحلہ منقلب ہو گیا. یعنی آپ کو پتا ہے مشابہ شباہت دوں، کاملاً تو نہ ہوگی شباہت مگر تھوڑا کمپیرزن دوں. اسی طرح جو ہے، اسی طرح بغاوت کے آثار نظر آئے جس وقت حضرت علی اصغر نے اپنے ہونٹوں پر جو ہے سوکھی زبان کو پھیرا. ایک مرتبہ امام سجاد نے دیکھا بی بی کا خطبہ، میری پھوپھی اماں کا خطبہ، ایسا جو ہے وہ قاطع خطبہ، ایسا جو ہے وہ کاٹنے والا خطبہ. لوگوں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، لوگ رونے لگے. بی بی کو مجبور ہو کر کہنا پڑا اچھا خون اب تم رو رہے ہو؟ اب تو ختم ہو چکا کام، میرا بھائی مارا جا چکا، اب ندامت، اب ریگریٹ، اب ریمورس فائدہ نہ دارے، معاملہ ختم ہو چکا. مگر دیکھ رہے تھے امام سجاد، ایسا لگ رہا تھا کہ
بغاوت ہو جائے گی, میوٹنی ہو جائے گی, لوگ ابن زیاد کے تخت کو پلٹ لیں گے, اس کے محل میں جا کر اس کو قیدی بنا کر ان سب کو آزاد کر دیں گے. لیکن آزادی تو نہیں چاہیے تھی سجاد کو, کیونکہ سجاد کو پتا تھا کہ سکینہ کو کوفہ میں نہیں رہنا, سکینہ کو شام میں رہنا ہے, سکینہ کو تو شام میں رہنا ہے. یہاں اگر بغاوت ہو گئی, ابن زیاد مارا گیا, ہمیں آزاد کر دیا گیا, تو یہ ہمارا مقصد نہیں ہے. مقصد ہے سکینہ کو شام تک پہنچانا. ایک مرتبہ جب دیکھا ارے اوضاع منقلب ہو رہے, ایک مرتبہ امام سجاد کہتے یا عمتی اسکتی, آپ خاموش ہو جائیے. پھر وہ جملہ کہا, پوری مجلس اس جملے کے لیے ہے. پھر وہ جملہ کہا انت عالمتن غیر المعلمہ, اے بی بی, اے پھوپھی اماں, آپ نے آپ کے علم کا مظاہرہ نہ کرے, ہم جانتے ہیں آپ ایسی عالمہ ہے کہ کسی نے نہ سکھایا سوائے اللہ کے. فہمتن غیر مفہمہ, ارے آپ تو ایسی عقیلہ ہے کہ خدا نے آپ کی عقل کو مکمل کیا. اس کو تھی خاموش ہو جائیے, ہمارا مقصد شام, ہمارا مقصد ہے شام. کیونکہ ایک وقت ایسا آنا ہے کہ شام میں جو ہوگا میں بار بار خون کے آنسو روؤں گا. ارے حجت خدا جو آخری ہوگا وہ بھی خون کے آنسو روگا. کس بات کے لیے؟ ارے الشام الشام الشام. کوفہ میں یہ داستان کو ختم نہ ہونا. ارے پھوپھی اماں خاموش ہو جائیے, ارے امامت کا فرمان آیا, ارے عقیلہ بنی ہاشم خاموش ہو گئی. مگر یہ آپ جانتے ہیں نا کہ بی بی کی ولادت جو ہے سن 6 ہجری میں ہوئی تھی. سن 2 ہجری میں مولا کائنات کا شہزادی کے ساتھ نکاح ہوا. سن 3 ہجری میں امام حسن کی ولادت, سن 4 ہجری میں امام حسین کی ولادت, اور 2 سال کے بعد امام بی بی زینب کی ولادت. یعنی بی بی زینب امام حسین سے 2 سال چھوٹی. اب سنیے, آپ تو جو ہے وہ ہمیشہ بزرگی کی باتیں سنتے ہیں نا, میں آپ کو بتاؤں یہ جو ہے کچھ ایسا معاملہ بھائی بہن کے بیچ میں تھا کہ سمجھ میں نہیں آتا. یہ رشتہ کیا تھا سمجھ میں نہیں آتا. بس سن لیجئے اور جو ہے اپنے آنکھوں سے آنسو بہاتے رہیے, سمجھنے کی کوشش نہ کریں. ایک مرتبہ یہ اس بار 2 واقعے بیان کریں گے, پھر جو ہے آپ کی زحمت تمام, اور انشاءاللہ دعائے مولا اور بی بی ہماری خدمات کو اور آپ کے حضور کو قبول فرمائیں. ایک مرتبہ جو ہے وہ کم سنی کی بات ہے, جب بی بی فاطمہ کی شہادت واقع ہوئی نا. دیکھیں میں تاریخ بتاتا ہوں تاکہ آپ کے جو ایک پس منظر آپ کے ذہن میں جمع ہو جائے, آپ کو سمجھ میں آ جائے. جب بی بی فاطمہ کی شہادت واقع ہوئی نا, اس وقت بی بی زینب کی عمر تقریباً 4 سال اور 7-8 مہینے تھے. 4 سال 5 سال مکمل نہیں ہوئے تھے. یہ عمر کی بچی. ایک مرتبہ واقعہ جو بیان کرتا ہوں, پہلا واقعہ, بس یہ شہزادی فاطمہ کی شہادت سے بس کچھ دیر پہلے. اور آپ کو تو پتا ہے نا کہ بی بی کی کیا کیفیت تھی. ایک ہاتھ سے جو ہے اپنی پسلیاں سنبھالے ہوئے تھی, ایک ہاتھ سے دیوار کا سہارا لے رہی تھی. ارے میں دوسرے الفاظ میں کہوں, ایک ہاتھ سے دیوار کا سہارا لیتی تھی, دوسرے ہاتھ سے پسلیوں کو سہارا دیتی تھی. بستر سے لے کر مصلے تک ایسی حالت میں اتنی نحیف ہو چکی. ارے نماز بیٹھ کر پڑھ رہی. یہ وہ شہزادی ہے. ارے شب جمعہ پوری رات اس طرح عبادت میں کھڑی رہتی, ارے پیر سوج جاتے, مگر آج طاقت نہیں کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکے, بیٹھ کر نماز پڑھ رہی.
ایک مرتبہ زینب کو بلایا، 4 سال 8 مہینے کی بچی کو بلایا، اے بیٹی زینب، ان قریب میں دنیا سے جانے والی ہوں، کچھ امانتیں تمہارے سپرد کرنا چاہتی ہوں۔ بچی نے کہا اماں فرمائیے۔ کہتے اس حجرے میں جاؤ، وہاں کونے میں ایک جابا، ایک باکس پڑا ہے، وہاں سے لے آؤ صندوق۔ شہزادی زینب جاتی ہیں، ننھے ننھے ہاتھوں سے ایک چھوٹا سا صندوقچہ لے آتی ہے، اماں کے سامنے رکھتی ہے۔ اماں نے جب کھولا تو زینب نے کیا دیکھا؟ ارے اس صندوقچے میں کچھ کفن ہے، کچھ کفن پڑے ہیں۔ ایک مرتبہ جو ہے پہلا کفن نکالا، جناب زینب کو تحویل دیا، بیٹی زینب جب میں دنیا سے چلی جاؤں تو یہ کفن بابا کو دے دینا، اس میں میرا کفن ہوگا۔ ایک مرتبہ بڑے احترام سے زینب نے قبول کیا، سائیڈ پر رکھا، کنارے رکھا۔ اب بی بی نے دوسرا نکالا، کہتے اے زینب یہ جو ہے نا تمہارے بابا علی مرتضیٰ کا کفن ہے۔ ایک مرتبہ لیا، آنکھوں پہ لگایا، بوسہ دیا، بازو میں رکھا۔ اب تیسرا نکالا، کہا بے شہزادی زینب یہ تمہارے بھائی حسن مجتبیٰ کا کفن ہے۔ ایک مرتبہ لیا، آنکھوں پر لگایا، بوسہ دیا، کنار رکھا، مگر اب زینب پریشان، کیونکہ اب جب صندوقچے میں دیکھ رہی، ارے صندوقچہ خالی، ارے صندوقچہ خالی، زینب پریشان۔ ایک مرتبہ اماں کی طرف متوجہ ہوتی ہے، اماں فاطمہ ارے آپ کا آپ نے کفن دیا، بابا کا دیا، بھیا حسن کا دیا، ارے میرے بھیا حسین کا کفن کہاں؟ میرے بھیا حسین، ارے شہزادی کیا کہے، ارے اس کے لیے کفن نہیں، اس کے لیے تو ایک کرتا ہے جو چکی پیستی جاتی، ایک ہاتھ سے سلتے۔ ارے حسین کے لیے کوئی کفن نہیں، بے گور و کفن والا ارے زنگی، ارے جلتی زمین پر پڑا رہے گا۔ بچپن کی حالت دیکھیے، یہاں بھی زینب کو حسین سے جو ہے غافل نہ تھی۔ اب ایک واقعہ سن لیجئے، اسی پر مصائب تمام، اسی بچپن کا واقعہ ہے۔ دونوں حسین اور زینب ننھے ننھے ہیں، بس 2 سال کا فرق ہے۔ ایک مرتبہ، اب سن لیجئے گا، جگر پارا ہو کے پھٹ جائے گا۔ مولا ہم سب کی عبادت کو اور ہماری عزا کو قبول فرمائے ان کے بارگاہ میں، اور شفاعت کا سبب بنائے۔ ایک مرتبہ روایت کے جملے ہیں، امام حسین چھوٹے ہیں، بی بی زینب چھوٹی ہیں۔ اب جو ہے ایک مرتبہ امام حسین جو ہے گھر میں وارد ہوتے ہیں، کہتے زینب کہاں ہیں؟ پتا چلا زینب جو ہے ایک حجرے میں سو رہی ہیں۔ تو دوڑتے ہوئے آئے زینب کو، کیونکہ اتنی محبت تھی نا بھائی کو بہن کے ساتھ۔ آپ ہمیشہ جو ہے وہ زینب کی محبت کو حسین کی نسبت سنتے آ رہے، ارے کبھی سوچا حسین کی نسبت، محبت زینب کی نسبت؟ ارے جب قرآن پڑھتے ہوتے تھے امام حسین اور جناب زینب وارد ہوتی تھی، کلام خدا کو بند کر کر کھڑے ہوتے تھے تعظیم میں، ارے یہ تو قرآن نعت سامت ہے، ارے نعت قرآن مفسر تو میرے سامنے آ رہا۔ ایک مرتبہ گھوچرے میں وارد ہوئے، سوچا احساس کیا ہوگا کہ جناب زینب ہوگی، میں ملوں گا، بات چیت کروں گا۔ ایک مرتبہ وارد ہوئے تو کیا دیکھا؟ ارے جناب زینب زمین پر سو رہی ہیں، جناب زینب زمین پر سو رہی ہے۔ سو تو رہی تھی، مگر ایک چیز امام حسین نے دیکھا کہ امام حسین کا دل تڑپ آیا۔ کیا تھا؟ پرانے زمانے میں جو ہے آپ کو پتا ہے وینٹیلیشن کے لیے جو ہے اوپر جو ہے اسے چھید کیا کرتے تھے، اوپننگ بنا دیا کرتے تھے دیواروں میں کہ جا کے ہاٹ ایئر جو ہے رائز ہو، باہر چلی جائے وینٹیلیشن کے حساب سے۔ اس ہول سے، اس اوپننگ سے سورج کی کرنیں آ رہی تھی اور جناب زینب کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔
اب کیونکہ تپش آ رہی تھی, کرنیں آ رہی تھی, امام حسین نے دیکھا جناب زینب کا چہرہ ارک کر چکا, پسینہ آ چکا. ارے بھائی کو برداشت نہ ہوا, ارے کھڑکیاں تو نہ تھی کہ بند کر سکے, اب جناب زینب کو آرام کیسے پہنچائے. ارے ایک مرتبہ جناب زینب کے سامنے آتے ہیں, اپنی ابا کو ظلم پھیلاتے ہیں اور سورج اور جناب زینب کے درمیان کھڑے ہوتے ہیں. ارے حسین کو گوارا نہیں, ارے خورشید کی تپش زینب کے چہرے پر پڑے, کچھ دیر تک کھڑے رہے, ارے تپش کو روکتے رہے. ایک مرتبہ زینب کی آنکھیں کھلی, دیکھا کیا دیکھا, ارے ماں جایا مجھے حفاظت کر رہا, آنکھوں میں آنسو آ گئے. ایک مرتبہ اٹھتی ہے, حسین کو سینے سے لگایا, ایک جملہ کہا, بھیا حسین یہ احسان میرے سر پر قرضہ, زندہ رہوں گی ادا کر دوں گی. ارے زندگی بیتتی گئی, لیکن ایک وقت آیا جناب زینب نے اس احسان کو چکایا. کب چکایا؟ ارے روز عاشور سب مارے گئے, حسین تنہا کھڑے ہیں. ایک مرتبہ لڑتے گئے. ایک مرتبہ روایت کہتی ہے آواز آئی, یا ایتھا النفس المطمئنہ, ارے اپنی تلوار کو نیام میں رکھا. ایک پتھر آیا, پیشانی پر لگا, خون جاری ہوا. دامن کو اٹھایا پوچھنے کے لیے, ایک 3 بھال کا تیر ارے سینے میں لگا, خون کا فوارہ. ایک مرتبہ مولا بول اٹھے, بسم اللہ و باللہ فی سبیل اللہ. اب ایک مرتبہ مولا زمین پر گرتے ہیں. کیا دیکھا مولا گرے تو گودال قتل گاہ میں گرے. جناب زینب تیلے سے دیکھ رہی ہے, مگر اب جو ہے پریشان, ماں جایا نظر نہیں آتا, گودال قتل گاہ میں ہے. ارے پکارتی رہی, کوئی میرے بھائی کو بچاؤ, کوئی میرے بھائی کو بچاؤ. مگر اب ایک مرحلہ دیکھا, ارے دل جو ہے تھم گیا. کیا دیکھا, مدد کرنے والا تو کوئی نہ تھا, مگر شمر ہاتھ میں خنجر لیے گودال قتل گاہ کی طرف چل رہا ہے. ارے جیسے گودال قتل گاہ میں شمر وارد ہوا, جناب زینب وارد ہوتی, ارے مڑتی ہے, خیمے میں جاؤں, سجاد سے پوچھوں. اب خیمے تک پہنچی ہی نہ تھی, زمین کربلا میں لرزا, سیاہ آندھیاں چلنے لگی. ارے جبرائیل نے پکارا, قد قتل الحسین. ایک مرتبہ پھر پلٹتی ہے, اب کیا دیکھا, ارے سر کو پیٹنا, منہ پیٹنا شروع کیا. شمر کے ایک ہاتھ میں خنجر, ایک ہاتھ میں حسین کا کٹا سر. ارے ماں زینب دوڑتی ہے, گودال قتل گاہ میں پہنچتی ہے. ایک مرتبہ مدینہ کا رخ کیا, واہ محمدہ, اے نانا صلی علیہ ملیک السما. ارے آپ وہ ہے کہ جس پر آسمان کے ملائکے سلام بھیجتے ہیں, مگر دیکھیے آپ کا بیٹا حسین مرمل بالدماء, ارے خون میں غوطہ ور, مقطع الاعضاء, ارے سر کٹا ہوا. مگر پھر ایک مرتبہ متوجہ ہوتی ہے, ارے حسین زمین پر ہے, زمین کی شنیں جو ہے, ریگستان کی جو مٹی سنگین ہے, مگر آسمان سے تپش آفتاب ہے. ایک مرتبہ یاد آ گیا, ارے بھیا نے تپش سے مجھے بچایا. اپنی چادر کو پھیلاتی ہے, شاید اگر آگے بڑی ہوگی سایہ افکن کیا ہوگا. اے بھیا حسین, تمہارا قرضہ آج ادا کر رہی. تم نے اس وقت بچپن میں تابش کو بچایا, آج میں تمہیں بچا رہی. مگر کہاں وہ دن, مگر کہاں آج کا دن. لا یومک کہ یومک یا ابا عبد.
وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ألا ولعنة الله على القوم الظالمين. ماتم زينب. Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein. بازار کے منظر کو اور اپنے کھلے سر کو بھولے نہیں میں، بازار کے منظر کو اور اپنے کھلے سر کو بھولے نہیں میں، بازار کے منظر کو اور اپنے کھلے سر کو بھولے نہیں میں، بازار کے منظر کو اور اپنے کھلے سر کو بھولے نہیں میں، بازار کے منظر کو اور اپنے کھلے سر کو بھولے نہیں میں، بازار کے منظر کو اور اپنے کھلے سر کو بھولے نہیں میں، بازار کے منظر کو اور اپنے کھلے سر کو بھولی نہیں میں، اپنے بندے ہاتھوں کو بیمار کے زبر کو بھولے نہیں میں، بازار کے منظر کو اور اپنے کھلے سر کو بھولے اٹھتی ہوئی آندھی کو محشر کو بیاباں کو چھپتے ہوئے سورج کو تاریکی کو میدان کو چلتے ہوئے خنجر کو نیزے پہ تیرے سر کو بھولے نہیں میں، بازار کے منظر کو اور اپنے کھلے سر کو بھولے نہیں میں، بازار کے منظر کو اور اپنے کھلے سر کو ایک چاند تھا بدلی میں چھپتا تھا نکلتا تھا پردہ در خیمہ کا اٹھتا کبھی گرتا تھا وہ خیمہ لیلا سے ہائے رخصت اکبر کو بھولے نہیں میں، بازار کے منظر کو اور اپنے کھلے سر کو بھولے نہیں میں، بازار کے منظر کو کھلے سر کو لہراتے ہوئے نیزہ اور شمر کا وہ برنا آ کے میرے پیچھے ہر بی بی کا وہ چھپنا شولوں میں گرے گھر کو چھنتی ہوئی چادر کو بھولے نہیں میں، بازار کے منظر کو اور اپنے کھلے سر کو بھولے نہیں میں، بازار کے منظر کو اور اپنے کھلے سر کو بھولے یاد آتا ہے ایک ماں کا وہ خاک میں دس جانا اور آگ کے شعلوں میں
وہ ماں کا جھلس جانا، جلتے ہوئے جھولے سے لپٹی ہوئی مادر کو بھولی نہیں میں بازار کے منظر کو، اور اپنے کھلے سر کو بھولی نہیں میں بازار کے منظر کو، اور اپنے کھلے سر کو معصوم سکینہ کو بھرتے ہوئے نیزوں کو، رستے ہوئے گالوں کو بے رحم طماٹوں کو، سستے ہوئے کانوں کو کھچتے ہوئے گوہر کو بھولی نہیں میں بازار کے منظر کو، اور اپنے کھلے سر کو بھولی نہیں میں بازار کے منظر کو، اور اپنے کھلے سر کو بھولی نہیں میں۔ جس رات میں تنہا تھی اس رات کے ڈھلنے کو، ٹوٹے ہوئے نیزے کو اس رات کے پہرے کو، بچوں کے سسکنے کو اور خاک کے بستر کو بھولی نہیں میں بازار کے منظر کو، اور اپنے کھلے سر کو بھولی نہیں میں بازار کے منظر کو، اور اپنے کھلے سر کو بھولی نہیں میں اپنے بندے ہاتھوں کو، بیمار کے زور کو بھولی نہیں میں بازار کے منظر کو، اور اپنے کھلے سر کو بھولی نہیں میں بازار کے منظر کو، اور اپنے کھلے سر کو بھولی یا حسین 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 یا زینب کا شام جانا ہم کیسے بلائیں گے، 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 زینب کا شام جانا ہم کیسے سب مل کے گے، زینب کا شام جانا، ہائے ہائے ہم کیسے بلائیں گے، زینب کا شام جانا 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 ہم کیسے بلائیں گے، زینب کا شام جانا، زہرا کی بیٹیوں کا، زہرا کی بیٹیوں کا بالوں سے منہ چھپانا ہم کیسے بلائیں گے، زینب کا شام جانا ہم کیسے بلائیں گے، زینب کا شام جانا، ہے کس قوم میں روا ہے ایسا بھی ظلم لوگوں، کس قوم میں روا ہے ایسا بھی ظلم لوگوں، عورت کو کہہ
قید کر کے عورت کو قید کر کے بازاروں میں پھرانا ہم کیسے بھلائیں گے زینب کا شام جانا ہم کیسے بھلائیں گے زینب کا شام زہرا کی بیٹیوں کا بالوں سے منہ چھپانا ہم کیسے بھلائیں گے زینب کا شام جانا ہم کیسے بھلائیں گے زینب کا شام جانا بھولیں گے نہ سکینہ تیرا اسیر ہونا بھولیں گے نہ سکینہ تیرا اسیر ہونا اور بابا کے لاشے پر اور بابا کے لاشے پر تیرا تماچے کھانا ہم سے بلائیں گے زینب کا شام جانا ہم کیسے بلائیں گے زینب کا شام جانا ہم کیسے بلائیں گے زینب کا شام جانا منظر وہ کیسے دیکھا ہائے غازی نے سنا سے منظر وہ کیسے دیکھا ہائے غازی نے سنا سے بے دین کی زباں پر بے دین کی زباں پر زینب کا نام آنا ہم کیسے بلائیں گے زینب کا شام جانا ہم کیسے بلائیں گے زینب کا شام جانا ہم کیسے بلائیں گے زینب کا شام جانا ہے کس قوم میں روا ہے ایسا بھی ظلم لوگوں کس قوم میں روا ہے ایسا بھی ظلم لوگوں عورت کو قید کر کے ہے عورت کو قید کر کے بازاروں میں پھرانا ہم کیسے بلائیں گے زینب کا شام جانا ہے زہرا کی بیٹیوں کا زہرا کی بیٹیوں کا بالوں سے منہ چھپانا ہم کیسے بھلائیں گے زینب یا حسین 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 در محمد وآل محمد صلوات سورة المبارکۃ الفاتحہ السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا أمير المؤمنين السلام عليك يا فاطمة الزهراء السلام عليك يا خديجة الكبرى السلام عليك يا حسن المجتبى السلام عليك يا أبا عبد الله الحسين وعلى 9 المعصومين من ذريتك علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والحجة بن الحسن
أجل الله تعالى فرجك وسهل تعالى مخرجك وظهورك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم قل لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وأينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.